تصوف میں سے ہر وہ چیز نکال دی جائے جو دین کے کانٹینٹ سے متصادم ہے، جو تصور رسالت، تصور نبوت اور اسی طرح سے آخرت اور شریعت سے متصادم ہے، اور اس کا نام مثال کے طور پر ندوۃ المعلمین رکھ لیا جائے، تو وہاں پر یہ آخری بات جو آپ نے کی کہ فرد کی نفسیات سے متعلق فرد کو قرآن اور سنت کے قریب کرنے کے لیے جو تدابیر لاہ عمل اپنائی جاتی ہیں، جیسے خانقاہ کا تصور ہے، اگر یہ ہو تو پھر آپ کے لیے جو بھی انسٹیٹیوشن ہے وہ نام اس کا ہم نے تبدیل کر دیا، کیا وہ قابل قبول ہے؟ دیکھیے اس کا وہ نام بھی رکھ لیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی. یعنی معلم کا لفظ جو ہے آپ نے اختیار کر لیا، استاد کا کر لیا. اچھا آپ نے انگریزی میں لیکچرر کہہ دیا، اس کو آپ نے پروفیسر کہہ دیا، آپ نے ماہر نفسیات کہہ دیا. اس سے مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ ایک دوسرا نظام فکر دے رہے ہیں دین کے مقابل میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں تو تم چند چیزیں سیکھ لو، تزکیہ تمہارا ہم کریں گے. یہ ہے وہ مسئلہ. یعنی دین ہے پورا کا پورا دین جو خدا کے پیغمبر نے دے دیا ہے، جس نے مجھے میرا تزکیہ کرنا ہے، جس نے میرے لیے آخرت میں فلاح کی ضمانت دی ہے، اس کے لیے آپ کسی اور جگہ سے کوئی چیز نہیں لا سکتے. وہ ٹھیک ہو گیا، وہ آئے گی تو وہ سری بدعت ہوگی، اس کو نکال کے پھینک دیا جائے گا. اب آپ تدابیر کی دنیا میں کھڑے ہیں، وہ تدابیر زیر بحث لائیے. وہ تدابیر دنیوی تدابیر ہونی چاہیے. جیسے کہ ایک اچھا معلم کہتا ہے کہ طالب علموں میں علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے یہ فلاں فلاں چیزیں کرنی چاہیے. کون آدمی ہے جو اس سے انکار کرے گا؟ اس کے لیے ادارے بنائیے، اس کے لیے جو نام چاہتے ہیں رکھیے. چنانچہ تصوف کی تحریک میں بھی اگر صرف یہ چیز رہتی تو اس کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا. یعنی اگر انہوں نے ایسے ادارے بنا دیے ہوتے جس میں بہت اچھے معلمین، بہت اچھے مربی انسانی نفس کے اندر جو اس طرح کی خرابیاں ہیں ان کا علاج کرتے، اور اس علاج معالجے کی تدبیریں وہ سیکھتے اور اپنے تجربات سے وہ دوسروں کو منتقل کرتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہیں، اس میں ایک پورا علم کلام وجود میں آیا، ایک مابعد طبیعیات وجود میں آئی، ایک پورا نظام فکر بنایا گیا، اس میں الگ ماخذ اس کے بنائے گئے. یہ سب کچھ بنانے کے بعد مناسب وجود پذیر ہو گئے، ولایت کا پورا انسٹیٹیوشن بن گیا. یہ سارا کا سارا اپنی ابتدا سے انتہا تک سری بدعت ہے. یعنی اس میں بالکل ایک نیا دین بنا کے اس کا پیوند خدا کے دین کے ساتھ لگا دیا گیا. تو جب نقد ہوتا ہے تو اس پر ہوتا ہے. یہ جو حصہ ہے اس حصے کا آپ جو نام چاہے رکھ لیں. اب اگر اس پہ تنقید کی جاتی ہے تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک پوری تاریخ وابستہ ہو چکی ہے. چنانچہ ہم نے بھی جب یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خانقاہ بنا دیں، خانقاہ اپنی ذات میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ادارہ ہے. یہ اسی مقصد کے لیے ہے جس پر آپ نے سوال کیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ اصطلاح وہاں سے کیوں لے لی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا، نہ اصطلاح میں کوئی پرابلم ہے، نہ لفظ میں کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی نہیں. وہ ہے کیا چیز جو آپ پیدا کر رہے ہیں؟ تدبیر کی چیز ہے، علم کی چیز ہے. وہ دنیوی تدابیر ہیں، وہ علم نفسیات کی چیزیں ہیں سر آنکھوں کے اوپر. اس میں اگر دین نیا بنایا جا رہا ہے تو یہ چیز کس طریقے سے قابل قبول ہو سکتی؟ یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. تو تنقید اس کی جاتی ہے. چنانچہ یہ اپنی جگہ ضرورت موجود ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں، اور اس میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اصطلاح کہاں سے لی. مثال کے طور پر ہم نے لوگوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں دینی تعلیم کے اداروں نے یونیورسٹی کا لفظ اختیار کر لیا. جی، جو کہ ہے سیکولر تعلیم کے لیے بالعموم استعمال. اس سے کیا فرق پڑا؟ یعنی یونیورسٹی کوئی بری چیز نہیں ہے، کالج کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ نے انگریزی زبان سے لفظ کالج لے لیا، آپ نے یونیورسٹی لے لیا. آپ تدابیر لیں. اچھا، آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو پڑھانے کے طریقے تھے درس نظامی کے، ہم ان طریقوں کو جدید طریقوں میں بدل رہے ہیں. ماسٹرز کروا مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کتاب ایک فن کی پڑھائی جاتی ہے، جبکہ مغربی تعلیم میں استاد اصل میں بہت سی کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک لیکچر دیتا ہے، اسائنمنٹس دیتا ہے، اور اس طریقے سے تعلیم دیتا ہے. تو یہ تعلیم کا طریقہ ہے. یہ 10 طریقے آپ روز اختیار کریں، اس کا کوئی تعلق کانٹینٹ سے نہیں ہے. یعنی ہمارے سامنے کیا ہے؟ تفسیر پڑھانی ہے. تفسیر پڑھانے کے 10 طریقے آپ ایجاد کر لیں. تو جب تک آپ ان طریقوں تک محدود ہیں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے. یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، جس طرح مدرسہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، جس طرح کالج سوسائٹی کی ضرورت ہے، یونیورسٹی سوسائٹی کی ضرورت ہے. بالکل اسی طریقے سے تربیت کے ادارے، ان کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے، وہ بھی سوسائٹی کی ضرورت ہے. یعنی یہ لازمی ضرورتیں ہیں، لیکن ان کو ہر حال میں
تدبیر کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور وہ تدابیر دین بنانے کی نوعیت کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس میں آپ دین کو زیر بحث نہیں لائیں گے، اس میں آپ سر درد کے لیے دوا دیں گے۔ وہ بتائیے کیا دے رہے ہیں؟ اگر وہ دنیوی تدبیر ہے، تجربات پر مبنی ہے، اس میں کوئی خاص مشق، کوئی خاص ریاضت ہے، اس سے دین کو آپ نے متعلق نہیں کیا، اس پر کس کافر کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔